السلام علیکم۔ آج ٹاپک ہے رسک مینجمنٹ ان فاریکس۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا مختلف ویڈیوز کے اندر مختلف لوگوں سے رسک مینجمنٹ ایک بہت ہی بڑی وجوہات میں سے ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لاس کرتے ہیں۔ لیکن اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی ویب سائٹ تھوڑی سی چینج کر دی ہے۔ آپ ویب سائٹ دیکھیں، جو لوگ پہلے اکاؤنٹس وغیرہ بناتے تھے تو ان لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے TanveerForex.com میں آنا ہے اور سگنل کے ساتھ بٹن ہے بیسٹ فاریکس بروکر، اس پہ کلک کریں گے تو اس جگہ پہ آپ کو لنکس مل جائیں گے جو اسپیشل اکاؤنٹ آپ لوگ اوپن کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ہماری سائٹ کو اپڈیٹ ہوئی ہے، اس میں ہم نیو سگنل سروس بھی بہت جلد انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ سپانسرشپ کی ہے، آپ لوگوں تک ہماری ویڈیوز پہنچانے کے لیے، ہمارے ایجوکیشن پہنچانے کے لیے بہت بڑا ساتھ دیا ہے myhdweb.com۔ تو میں ان کا سب سے پہلے بہت زیادہ شکر گزار ہوں، یہ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ دن میں 1-2 بار لازمی اس ویب سائٹ کو دیکھا کریں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، رسک مینجمنٹ ان فاریکس۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاریکس کے اندر آپ لوگ $500 رکھتے ہیں، ڈپازٹ رکھتے ہیں، ایکویٹی رکھتے ہیں تو آپ 0.01 کی ٹریڈ لگائیں۔ یہ قطعاً بھی رسک مینجمنٹ نہیں ہے۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ $1000 کا آپ کے پاس بیلنس ہے تو آپ 0.01 لگائیں، یہ بھی رسک مینجمنٹ میں نہیں آتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جس جگہ پہ آپ نے ایک بائی کی ٹریڈ لگائی ہے 0.01 کی، تو اس جگہ سے مارکیٹ اتنی زیادہ نیچے آ جائے کہ دوبارہ اس جگہ پہ پہنچتے 1 سال کا وقت لگے۔ یہ ٹھیک ہو گیا کہ آپ کا لاس نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہو گیا کہ آپ کا اکاؤنٹ کی جو ٹریڈز ہیں وہ پینڈنگ میں ہوں گی، آپ کا اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا۔ لیکن 1 سال آپ انتظار بھی نہیں کر سکتے، 1 سال دیکھتے رہیں، آج جائے گی، کل جائے گی، 5 دن بعد جائے گی، 20 دن بعد جائے گی، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ 5 سال تک نہ جائے۔ تو یہ رسک مینجمنٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے $1000 پہ 0.01 لگانی ہے یا $5000 پہ 0.01 لگانی ہے۔ رسک مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ پہ کنٹرول کرنا ہے۔ آپ جتنی بھی ٹریڈ لگاتے ہیں اس ٹریڈ میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک پلان ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ ٹریڈ لاس میں چلی جاتی ہے تو اس میں ہمارا کتنا لاس ہوگا، ہم کتنی ٹریڈ لگائیں، اس حوالے سے آپ نے سب سے پہلے ایک پلان بنانا ہے۔ تو دوسرا، اس میں آپ اپنی سٹریٹجی دیکھیں۔ میں خود پرسنلی طور پر $1000 پہ ایک سٹینڈرڈ لاٹس لگاتا رہا ہوں، $500 پہ 0.50 سٹینڈرڈ لاٹ لگاتا رہا ہوں، $100 پہ 0.10 سٹینڈرڈ لاٹ لگاتا رہا ہوں، اور آج تک میرا اکاؤنٹ واش نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ جو میرے پاس سٹریٹجی تھی، جو میرے پاس پلان تھا، اس پلان میں سے اگر ہمارا SL بھی ہٹ ہو جاتا تو یقین مانیں کبھی کبھی ہم 2 یا 3 پپ کا SL لگاتے تھے اور پرافٹ ہمیں 30 پپ کا، 25 پپ کا پرافٹ بھی آ جاتا تھا اسی 2 پپ کے SL پہ۔ تو آپ کی جو سٹریٹجی ہے، آپ جس طریقہ سے کام کرتے ہیں اس طریقہ کے حساب سے آپ جتنی بڑی مرضی ٹریڈ لگا لیں، $1000 پہ اگر آپ 3 پپ SL لگاتے ہیں، آپ کے پاس ایسی سٹریٹجی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ سے مارکیٹ 3 پپ بھی نیچے نہیں آئے گی اور اوپر جائے گی، جیسا کہ اکثر دوست نیوز ٹریڈنگ میں کرتے ہیں، تو یہ بھی رسک مینجمنٹ میں آتا ہے۔ اگر آپ کا SL ہو جاتا ہے تو آپ کو $30 کا لاس ہوتا ہے، $20 کا لاس ہوتا ہے، اور اگر آپ کو 20 پپ کا پرافٹ آ جاتا ہے تو آپ کو $200 کا پرافٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ رسک مینجمنٹ ہے، آپ کے پاس ایک پلان ہو۔ اصل میں یہ جو رسک مینجمنٹ ہے
یہ آپ کی اسٹریٹجی پہ منحصر ہے۔ اگر آپ لانگ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ نے بہت چھوٹی سی ٹریڈ لگانی ہے، جیسا کہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ میرے 100 پپ کا TP1 ہوتا ہے، 200 پپ کا TP2 ہوتا ہے، اور جو SL ہوتا ہے وہ 50 پپ کا ہوتا ہے، 60 پپ کا ہوتا ہے یا 70 پپ کا ہوتا ہے، کبھی کبھی 80 90 100 پپ بھی چلا جاتا ہے۔ تو مارکیٹ کی سچویشن کے حساب سے میں لگاتا ہوں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ میں $400-500 کے اکاؤنٹ پہ 0.01 لگا لیتا ہوں، کبھی 0.02 لگا لیتا ہوں۔ تو وہ رسک مینجمنٹ میں آتا ہے کہ 100 پپ کا اگر TP ہوتا ہے تو $10 پرافٹ آتے ہیں۔ اگر ہمارا $80 کا لاس ہوتا ہے تو اس میں ہمارے $8 کا لاس ہوتا ہے، تو ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم ایک ترتیب کے ساتھ بنی رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسکالپنگ کرتے ہیں، ایک ٹریڈ لگاتے ہیں ہر ٹائم پہ، اور اس ٹریڈ میں آپ 10 پپ کا TP لگاتے ہیں، 5 پپ کا SL لگاتے ہیں، یا 20 پپ کا TP لگاتے ہیں، 7 پپ کا SL لگاتے ہیں، اور آپ کو یہ امید ہے، بلکہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہے، آپ کو اسٹریٹجی کے اوپر اتنی آپ کی گرفت مضبوط ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً 80% 90% ون کرے گی، تو اور 10 پپ یا 20 پپ کا آپ کو پرافٹ آتا ہے، 10-20 پپ کی گیم آپ کھیل رہے ہیں، تو اس میں آپ کی مرضی ہے 0.20 بھی 500 پہ لگا سکتے ہیں، 0.30 پہ لگا سکتے ہیں، اور 0.10 پہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں جاتے ہیں، ایک وقت میں آپ کے پاس 8 10 کی ٹریڈیں ایکٹیو ہوتی ہیں، اور ان کا جو TP ہوتا ہے وہ 100 پپ کا ہوتا ہے، 200 پپ کا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو کوشش ایسی کرنی چاہیے کہ جو آپ کی رسک مینجمنٹ ہے، آپ کی جو لاٹ سائز ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نیوز کے اندر اکثر میرے دوست ہیں جو مجھ سے میرے ساتھ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تو ان کے جو ٹریڈ کا دورانیہ ہوتا ہے وہ 12 سیکنڈ ہوتا ہے، 14 سیکنڈ ہوتا ہے، TP اس میں نہیں ہوتا ہے، SL بھی نہیں ہے، SL 3-4 پپ کا ہوتا ہے، تو اس میں ہم جو ٹریڈ لگواتے ہیں وہ 100 پپ پہ 2 یا 3 یا 4 پپ کا ہم SL لگواتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بار مارکیٹ 2 پپ پرافٹ میں چلی جاتی ہے تو ہمارے ٹریلنگ سٹاپ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیں لاس نہیں آتا۔ اگر مارکیٹ بیک بھی آ جاتی ہے تو ہمیں 1-2 پپ کا بھی پرافٹ آتا ہے، تو ہماری ایک قسم کی اس دن کی مزدوری ٹھیک بن جاتی ہے، دیہڑی ٹھیک بن جاتی ہے، بزنس میں اس دن جو پرافٹ آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اسی کے حساب سے آپ ٹریڈ لگائیں، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے 3 چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں۔ سب سے پہلے کہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ رسک مینجمنٹ کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ آپ نے 0.01 کی ٹریڈ لگا دی، نہیں دیکھا مارکیٹ نے بائی جانا ہے، نہیں دیکھا مارکیٹ نے اپ جانا ہے، نہیں دیکھا مارکیٹ میں کوئی نیوز ہے، نہیں دیکھا آپ نے مارکیٹ کے انالائسس کو نہیں دیکھا اور آپ نے لگا لی، 4 دن کے لیے سو گئے۔ یہ قطعاً بھی مارکیٹ کے لیے رسک مینجمنٹ نہیں ہے۔ آج $500 پہ بے شک آدھی سٹینڈرڈ لاٹ لگا لیں، ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگا لیں، اگر آپ کا 2 یا 3 پپ کا SL بنتا ہے اور 20 پپ کا آپ کو پرافٹ آتا ہے اور آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ 70 سے 80% ون کرتی ہے، آپ بڑی لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو فرسٹ ٹائم لگا رہے ہیں تو آپ نے 0.01 ٹریڈ لگائیں، بہت چھوٹی ٹریڈ لگائیں اور اسٹریٹجی کو دیکھیں، کچھ عرصہ کے لیے ڈیمو پہ کام کریں، اور آپ کی جو اسٹریٹجی اگر لانگ ٹرم کے لیے تو چھوٹی ٹریڈ لگائیں، اسکالپنگ کے لیے تو آپ بڑی ٹریڈ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ رسک مینجمنٹ کا مطلب ہے آپ 10 ٹریڈ لگاتے ہیں، 10 میں کتنا پرافٹ میں جاتے ہیں، ٹوٹل پرافٹ میں جاتے ہیں، اگر 10 کی 10 لاس ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو کتنا لاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے مارکیٹ کا جو آپ کا جو SL ہے، آپ کا جو لاس ہے، اس کے حساب سے آپ نے اپنی پیمنٹ کو مینیج کرنا ہے، اس کو آپ رسک مینیج کرنا کہتے ہیں۔ دوسری چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ چینج کر دی ہے۔ پہلے لوگ بہت سے ویب سائٹس کے اندر اکاؤنٹس بنا رہے تھے، تو اگر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیٹیگریز ہیں، یہ 1 نمبر پہ سگنلز ہیں، 2 نمبر پہ بیسٹ فاریکس بروکرز ہیں، یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس جگہ پہ یہ لازمی آئیں گے۔ اس جگہ پہ آپ بے شک اس جگہ پہ بیسٹ فاریکس بروکرز آف دا ورلڈ، اس جگہ پہ بھی تھوڑی سی دیر میں آتا رہے گا آپ کو بریکنگ نیوز کے اندر، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس جگہ پہ کلک کر کے ہماری پوسٹ کو اوپن کر کے اس میں سے آپ کو جس قسم کا آپ کو اکاؤنٹ اسپیشل چاہیے اس قسم کا آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز میں نے اپنے شکریہ ادا کیا ہے www.myhdweb.com جنہوں نے آپ لوگوں تک ہماری آواز پہنچانے کے لیے، ہمارے سگنلز پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ اس ویب سائٹ کو آپ وزٹ کیا کریں اس وزٹ میں، تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے، ان کو بھی
اس کام کا آپ کو پھل مل جائے۔ ان کی جو سائٹ ہے یہ بے شک ہماری وجہ سے، اگر ہمارے ایک یا دو ویو ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کی سائٹ کی رینکنگ اپ ہوتی ہے، تو بے شک ہو جائے۔ آپ نے ان پہ ایک دو بار لازمی اوپن کرنا ہے، اور اس جگہ پہ ان کا چیٹ کا آپشن ہوگا، آپ بے شک لکھ لیں tanifforex.com کی جانب سے ہم آئے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو لکھ لیں، آپ شکریہ ادا کر لیں ان کا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نیو انفارمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔